ہی حل ہے دل کے سکون حاصل کرنے کا کہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور نیکی پر زندگی گزارے۔ آپ نے بڑے ہوٹلوں میں دیکھا بوفے سسٹم کھانے کا ہوتا ہے، کھانا پکا کے رکھ دیتے ہیں، ہر بندہ ضرورت کے مطابق لے کے بیٹھ کے کھا لیتا ہے، مگر ہر کھانے کی ٹرے کے نیچے وہ ایک کینڈل جلا دیتے ہیں، ہیٹ سورس۔ پوچھے نا بھائی کیوں ایسا کیا؟ وہ کہتے ہیں کھانا 2-4 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ یہ گناہوں کی مثال اس کینڈل کی مانند ہے۔ جتنے گناہ کرتے ہیں ہم یوں سمجھیں کہ اتنی بڑی کینڈل اپنی لائف میں جلاتے ہیں اور وہ ہیٹ ہمیں پریشان رکھتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے بیٹی کو اس کے لیے ہیٹ سورس بنا دیتے ہیں، کبھی بیٹے کو، کبھی بیوی کو، کبھی اپنی صحت کو، کبھی اپنے بزنس کو، کہیں نہ کہیں سے اس کو ہیٹ ملتی رہتی ہے۔ پریشان، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، پریشانیاں ہی جان نہیں چھوڑتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں، سب کچھ ہوتا ہے مگر پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تابعی حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے اللہ کی نافرمانی کی اس کے بدلے میں یا میری بیوی نے یا بیٹی نے یا بیٹوں نے، میرے ماتحتوں نے یا میرے نوکروں نے یا میری سواری کے جانوروں میں سے کسی جانور نے ضرور میری نافرمانی کی۔ یہ دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دے، روتا پھرے گا، تو جی بچے تو سنتے نہیں، حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں اولاد افلاطون بن گئی ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ بیٹے پھر باپ سے یوں نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کیا کرتا ہے، اور یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو کھیتی بوئی ہوتی ہے وہ پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صاف اور واضح لفظوں میں فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ مجھے 90 میں سویڈن میں ایک کورس کرنے کا موقع ملا پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں۔ خیر وہاں رہتے ہوئے ہمیں اس ملک کے بارے میں بڑی معلومات ہوئی۔ وہ ایک فلاحی ریاست ہے اور امیر ملکوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کا بجٹ تو ڈیفیشنٹ ہوتا ہے نا، اس ملک کا بجٹ پروفیشنٹ ہوتا ہے، یعنی لوگ سوچتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے اور وہ سوچتے ہیں پیسہ لگائیں گے کہاں سے، خرچ تھوڑا آمد زیادہ۔ لہذا وہاں پر جو بھی بندہ ہوتا ہے اس بندے کو تعلیم مفت دی جاتی ہے، اس کو ہر مہینے یا تو جاب ملے گی، اگر جاب نہیں تو پھر اس کو سوشل سیکورٹی کی طرف سے اتنا ملے گا کہ ٹھاٹ کی زندگی گزار سکے۔ جس کے پاس گھر نہیں اس کو حکومت کی طرف سے گھر الاٹ کیا جائے گا، بیمار ہوگا جتنا مرضی خرچ ہو حکومت اس کا مفت علاج کروائے گی۔ تو روٹی، کپڑا، مکان، تینوں مسئلے حل۔ اس کے بعد انسان کی جنسی ضروریات ہیں، اس ملک کو ہی ٹیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی بچے کو کہیں یہی نہیں فارم سے لکھنا پڑتا کہ اس کا باپ کون ہے، کوئی فارم نہیں پورے ملک میں ایسا کہ باپ کا نام بتانا پڑے۔ اب بتائیے، اس کا مطلب ہے ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ اب وہاں کے لوگوں کو بڑا پرسکون ہونا چاہیے نا، لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ اس ملک میں خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بھائی اتنی سہولیات زندگی کے مل جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، پھر تو بندے کو پرسکون ہونا چاہیے، مگر نہیں، خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑھتا ہے۔
وہاں کے ایک ڈائریکٹر کہنے لگے کہ حکومت ہماری پریشان ہے، لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں ڈاکٹرز کو کہ اتنے میں ہم نے ریٹائرمنٹ ہونی اور اس کے اتنے عرصے بعد آپ ہمیں ایک ٹیکہ لگا دینا ہم تاکہ دنیا سے چلے جائیں۔ اتنے پریشان ہوتے ڈاکٹروں کے پاس اپلیکیشن جتنی جمع ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم کریں تو کیا کریں۔ اب بتائیے، معلوم ہوا کہ قلب کا سکون کوئی اور چیز ہے، یہ فقط مال و دولت سے نہیں ملتی، یہ اپنی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے سے نہیں ملتی، یہ ملتی ہے جب انسان نیکی پر زندگی گزارتا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزاریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سکون اور کامیابی دولت، سہولت اور دنیاوی آسائشوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت ممکن ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی زندگی اچھے اصولوں کے تحت گزارے۔ انسان کے گناہ اس کے لیے مسائل اور تکالیف کا سبب بنتے ہیں جو مختلف شکلوں میں سامنے آتے ہیں، جیسے خاندان کے افراد، ذاتی صحت کے مسائل۔ زندگی کے حقیقی سکون کا راز اللہ کی رضا اور اپنے اعمال کی اصلاح میں مضمر ہے۔ دنیاوی سہولیات جیسے کہ سویڈن جیسی ریاستوں کی مثال دی گئی، جہاں تمام بنیادی ضروریات پوری ہونے کے باوجود لوگوں میں بے سکونی اور خودکشی کی شرح زیادہ ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ صرف مادی آسائشیں سکون فراہم نہیں کر سکتیں۔ آخری پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انسان کو اپنے خالق کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو ترک کر کے توبہ کرنی چاہیے۔